کے بعد سورۃ الحدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7 مکی صورتیں مکمل ہوئیں، اب لیجئے 10 مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ حدید سے لے کر 28واں پارہ مکمل، یہ 10 مدنی صورتیں، بہت جامع مقام قرآن کا، بڑے اہم خطابات اللہ کی طرف سے، بڑی اہم ہدایات اللہ کی طرف سے۔ جو طویل موضوعات ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھے، جہاد کا موضوع، نفاق کے حوالے سے، اطاعت رسول کے حوالے سے، غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے، سابقہ امتوں کے حوالے سے، موجودہ امت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، جو ہم نے البقرہ میں، آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ النور میں، سورۃ الاعراف میں یہ طویل موضوعات سمجھے تھے۔ اب آخر میں سورہ حدید اور پھر اگلا پورا پارہ 28واں پارہ مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا بھی ذکر کیا، اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہاں مسبحات آ رہی ہیں، وہ صورتیں جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور سورۃ الحدید بہت جامع صورت ہے، امت مسلمہ سے خطاب یہاں پر ہوا اور امت کی ذمہ داریوں کا بیان بھی ہے، اور پیغمبروں کا انقلابی مشن کیا تو جو امت بھلا چکی ہے وہ انقلابی مشن بھی پیغمبروں کا بیان ہوا، اور اس تعلق سے اس امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان سورہ حدید میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا، آگے ذکر کریں گے۔ جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے جو اس صورت میں آیا۔ صحابہ کرام نے اپنے عہد میں بیان فرمایا کہ ان صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہات کی گئی ہیں، تو ہاں آج جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، جس قدر دین سے دوری کا معاملہ، تو ہمارے لیے کس قدر یہ مقامات اہم ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کریں، اب یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، اور وہی الباطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ بڑا گہرا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے دعائیہ کلمات میں ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ هو الاول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ انت الاول، حضور فرماتے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر، تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی شے نہیں، وانت الظاہر، تو اس قدر ظاہر، تیری قدرت کے نظارے اتنے ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، وانت الباطن، اللہ تو پوشیدہ ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ یہ بڑے سادہ الفاظ میں حضور نے وضاحت فرما دی، باقی فلسفیانہ مباحث اس مقام پر بہت گہرے ہیں، اس کی تفصیل کا تو یہ بالکل موقع نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جامع صفات کا ذکر آ رہا ہے، ابھی آگے اس کا حاصل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری مرتبہ اسی مقام پر آیا لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ خالق اور مالک اور رازق بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے۔ آج یہ امت بھول گئی، حکم بھی اللہ کا چلے گا، زمین کا مالک اور خالق اللہ ہے، اس پر حکم نافذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ کی شان بیان ہوئی، اب اس کے تقاضے آ رہے ہیں۔ کون اللہ؟ خالق کائنات، مالک کائنات، بادشاہ کائنات، اس رب کائنات کی عظمتوں کو بیان آیا، اب اس کے احکام کا بیان۔ ان احکام کو ہلکا اور لائٹ نہ لینا۔ کیا احکام آ رہے ہیں؟ 2 الفاظ میں کل دین کے تقاضے آ رہے ہیں، 2 اصطلاحات میں، 2 تقاضوں میں پورے دین کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر علیہ السلام، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اور رسول پر حقیقی ایمان ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا، وہ جہاد کا عمل ہوگا پوری زندگی پر محیط۔ آج آ رہا ہے انفاق کا لفظ کھپا دینا، لگا دینا، ہر شے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگا دینا، وہ جان ہو، مال ہو، وقت ہو، انٹلیکٹ ہو، صلاحیتیں ہو، اولاد ہو، وسائل ہو، جو شے
ہے جس پر اختیار تمہیں عطا کیا خرچ کر دو، لگا دو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. دو تقاضے، سچا پکا ایمان دل میں اور عمل میں انفاق. لگاؤ اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اپنے وسائل کو کھپاؤ اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، عدل کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے خرچ کرو. اب اگلی دو آیات میں ایمان کے تعلق سے بیان ہے. پہلے جھنجھوڑا گیا ہے اور پھر امید و ترغیب دلائی گئی ہے. یہ بڑا عجیب و خوبصورت دلچسپ انداز ہے یہاں پر. وما لکم لا تؤمنون باللہ، ارے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے یقیناً عہد لے چکے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. جھنجھوڑا جا رہا ہے، محض دعوے کرتے ہو ایمان لانے کے اور ایمان کے تقاضوں، ارے کیا ہو گیا تمہیں، کیوں واقعتاً ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ جھنجھوڑا گیا، اب آگے ترغیب دلائی گئی. یہ سچا پکا ایمان، حقیقی ایمان، دل والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے قرآن کی. لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. یہ قرآن گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لاتا ہے. وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر یقیناً بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب انفاق کے بارے میں پہلے جھنجھوڑا گیا ہے اور پھر ترغیب و تشویق دلائی گئی ہے. تربیت کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث تو سب اللہ کے لیے ہے. ارے تم سب چلے جاؤ گے تو سب کس کا ہے؟ اللہ کا. لگاؤ اللہ کی راہ میں. اب دین کی مغلوبیت کے دور میں خرچ کیا جانا اور دین کے غلبے کے بعد خرچ کیا جانا، اس کے فرق کو بیان کیا گیا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی، قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا. فتح سے ایک مراد فتح مکہ، دین کا غالب ہونا. اس سے پہلے جو خرچ کر رہا ہے اس کا اجر بعد والوں سے زیادہ ہوگا. ہاں وکلا وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے عمدہ وعدہ کر رکھا ہے، اجر ہر ایک کو ملے گا. لیکن دین کی مغلوبیت کے دور میں جو وقت لگائے، جان لگائے، مال لگائے، خرچ کرے، اس کا اجر زیادہ. آج موقع ہے نا، آج موقع ہے نا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. کس نے تھامنا ہے؟ مجھے اور آپ کو تھامنا ہے. کون تھامے گا؟ سچا امت ہی تھامے گا. اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. بڑا پیارا انداز ترغیب کا آگے آ رہا ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا اللہ کی شان کریمی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہوگا. قرض تو وہ رقم جس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے. ارے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو تو اللہ کا عطا کردہ، مگر وہ کہتے ہیں تو میرے ذمہ قرض ہے. سبحان اللہ. حسن کیا ہے؟ حلال میں سے خرچ کرو، نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرو. تو جو آج اللہ کے دین کی دعوت، نشر و اشاعت اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بڑھا چڑھا کر واپس دوں گا. شان کریمی ہے نا، دیا ہوا اس کا، توفیق وہ دے گا، قبول کر لے اس کی شان کریمی. ہمارا ہے کیا آخر؟ اس کے بعد جو ان تقاضوں پر عمل کریں، سچا ایمان لائیں اور انفاق کے تقاضے پورے کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسٹرگل کریں، جد و جہد کریں، ایسے مؤمنین کا حسین انجام کل کیا ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، مراد قیامت کے دن. بشراکم اليوم جنات، آج تمہارے لیے بشارت ہے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. سامنے نور ہوگا، ایک مراد ایمان، دل والا ایمان، اس کا نور، اور دائیں ہاتھ سے مراد نیک اعمال کا نور ہوگا. تو ہر طرف اللہ تعالیٰ یہ ایمان کہ تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو کل نور عطا فرمائے گا. الصراط سے گزرنا ہے نا، پل صراط، وہاں تاریکی ہوگی، جس کے پاس نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہی گزر سکے گا. اللہ وہاں کا گزرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب منافقین کا بیان، جو دنیا میں ایمان کے دعوے دار تھے لیکن دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے تھے، اللہ کے کلمے کی سربلندی سے انہوں نے فرار اختیار کیا، کل ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان
لوگوں کو جو ایمان لائے، ارے ہماری طرف نظر نگاہ تو کرو، ذرا میں موقع تو دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ منافق چاہیں گے کہ ایمان والوں کے نور میں سے کچھ لے لیں، کہہ دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا جاؤ اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، بس وہاں نور تلاش کرو، دنیا میں موقع تھا، محنت کا آج کوئی موقع نہیں۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، ایک طرف جنت کا معاملہ اور دوسری طرف جہنم کا معاملہ، دیوار کھینچ دی جائے گی اور یہ حسرتیں ہوں گی منافقین کی۔ مزید ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ذکر کریں گے ایک وقفے کے بعد، آپ امید ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رکھیں گے جاری اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 سے 27 سے پارے کی آخری سورۃ سورۃ الحدید کا مطالعہ کر رہے ہیں، مدنی سورت ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی حسرتوں کا معاملہ ہوگا، نور چاہیں گے مگر ان کو نور عطا نہیں ہوگا، اور اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ان کی خواہش ہوگی، ان کی حسرتیں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ان کی حسرتیں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ حضور یہ چاہیں گے کہ ان کو نور میسر آ جائے مگر وہاں پر نور ان کو میسر نہیں آئے گا۔ ایمان والوں سے درخواست کریں گے اپنے نور میں سے دے دو مگر ان کو نور میسر نہیں آئے گا، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم۔ اور کیا ہوگا، آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، مسلمان کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم شک میں مبتلا رہے، مال اولاد کی محبت میں ڈوبے، دنیا کی محبت میں ڈوبے، دین سے دور ہٹنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے بارے میں انتظار کرتے رہے کہ ان کو شکست تو ہماری جان چھوٹے معاذ اللہ، اور تم نے جب خود یہ بری راہ اختیار کی تو دین کے بارے میں شکوک و شبہات تمہارے اندر پیدا ہو گئے۔ یہ اندر جو ایک منافق کے کشاکش کا معاملہ چلتا ہے، باطنی طور پر اس کا تذکرہ۔ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ عمل کچھ کرنا نہیں لیکن یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے، ہماری جنت کا معاملہ پکا ہے، یہ جو اس طرح کی ان کی خوش فہمیاں تھیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جھوٹی آرزو نے دھوکے میں ڈال دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈالا، ایک ہی پہلو رحمت کا سامنے رکھا اور دوسرے پہلو سے ان کو جو ہے وہ صرف نظر کروا دیا اور آج یہ مارے گئے۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں منافق کلمہ پڑھنے کی وجہ سے قانون مسلمان مانا گیا، کل انجام کے اعتبار سے کافروں کے ساتھ ہوگا، کوئی فدیہ اس سے قبول نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ ہی مولاکم، وہ جہنم تمہاری رفیق ہوگی، تمہاری ساتھی ہوگی۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت لوٹنے کی بری جگہ ہے، لوٹنے کی بہت بری جگہ جہنم، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ دل کے کائنوں سے ہم نے سننی ہے، ہلا دینے والا ایک مقام، جھنجھوڑ دینے والا ایک مقام۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل فرمایا۔ ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر کتنا ہو رہا ہے؟ قرآن کا 27 پارہ، تقریباً 90% آف دا ہولی قرآن از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹڈ رائٹ ناؤ۔ تھوڑی دیر میں 90% قرآن ہم تکمیل کریں گے اللہ کے فضل سے۔ کس قدر اثر ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، لیکن جھنجھوڑ رہی آیت کہ ابھی وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی ہمیں قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اپنے کلمے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن سے پہلے کتاب عطا کی گئی۔ فطال علیہم الامد، تو ان پر مدت دراز ہو گئی۔ فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ ماضی کے اہل کتاب کا بیان، دنیا کی محبت میں ڈوبے، کتاب فراموش کر دی، دل سخت ہو گئے۔ اللہ دلوں کی سختی سے ہمیں بچائے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اچھا، کچھ احساس ہوا، کچھ رمق ہے دل کے اندر، کچھ اندر جھنجھوڑنے کا اثر ہوا، تو قرآن کہتے سنو، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون،
یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات واضح فرما دی، نشانیاں واضح فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی رمق ہے تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے پر قادر ہے۔ زمین پہ پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اپنے دلوں پر قرآن کی بارش کو برساؤ، تمہارے دلوں کو اللہ زندگی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک ہینڈ بریک ہوتا ہے نا گاڑی کا، اگر ہینڈ بریک کھینچا ہوا تو گاڑی آگے نہیں بلتی نا، ہینڈ بریک کو نیچے کرنا پڑتا ہے نا، تو مال کی محبت کا بریک لگا رہتا ہے۔ یہ مال کو نکالیں گے تو وہ گاڑی صحیح طرح چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، اس کی فرض شکل زکوٰۃ ہے، ایک ہوتا ہے واجب جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ فطر وغیرہ اور بھی ہیں، اسی طرح ایک صدقہ نفل ہوتا ہے۔ قرض حسن جو ہوتا ہے کئی مرتبہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیے جانے والے مال کو کہا جاتا ہے۔ تو آج جہاں ہم مخلوق خدا پہ خرچ کر رہے ہیں وہیں اس کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے جو ہیں ان کے لیے اجر بڑھا دیا جائے گا اور عمدہ اجر ان کو عطا فرمایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، یہ بریک ہٹے گا مال کی محبت کا، دلوں میں اللہ پر ایمان بڑھے گا، ہدایت کا نور سے ہمارے دل منور ہوں گے، تو اب گاڑی آگے بڑھے گی، ایمان ہوگا تو انفاق کے تقاضے پورے کرتے چلے جائیں گے، جیسے کہ آگے بلکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو اس صورت میں ہم سے تقاضے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک۔ اس میں تفصیل ہے، صدیق وہ لوگ کہ جن کے اندر غور و فکر کا پہلو نسبتاً زیادہ ہو، وہ بھی محنت تو کرتے ہیں دین کے لیے، اور شہید مزاج وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں حرکت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم کی آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے یہ دنیا جس میں تم کھو جاتے ہو، جس کے دیوانے بن جاتے ہو اور دین سے فرار اختیار کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اسٹیجز آف لائف یہاں پر بیان کیے گئے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور زینت کا، آرائش کا اختیار کرنا ہے اور باہم فخر جتانا ہے اور کثرت کی خواہش کرنا ہے مال اور اولاد میں۔ ایک ہوتا ہے لعب، چھوٹی سی ایکٹیویٹی جس میں کوئی لذت وغیرہ زیادہ نہیں ملتی، نہ کوئی ایکٹیویٹی فزیکل ہوتی ہے، چھوٹا بچہ رنگ برنگی پینسل کو دیکھ کر دل بہلا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے لاہف کا معاملہ، تھوڑی غفلت کی بات اس میں آتی لیکن اس میں کوئی مینٹل یا فزیکل ایکسرسائز بھی ہو جاتی جیسے کہ سپورٹس وغیرہ۔ پھر زینت کا معاملہ، یہ ٹین ایج ہے، گھڑی اچھی ہونی چاہیے، گلاسز اچھے ہونے چاہیے، بینڈز اچھے ہونے چاہیے، اسمارٹ فون آج کل بہت اچھا ہونا چاہیے، اور تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانا، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، بچے اچھے مہنگے اسکول کے اندر ہونے چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، بڑھاپا آ گیا، پہلے مونچھیں تھی تو تاؤ کا معاملہ تھا، بڑھاپے میں مونچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا، پہلے بال تھے تو ہیئر اسٹائل کا مسئلہ تھا، ٹین ایج میں بڑھاپے میں بال نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا۔ اب تو یہ کہ مال اور اولاد کی کثرت کا معاملہ ہو جائے، بڑھاپا اچھا گزرے، ایک ایک اسٹیج سے آگے بڑھتے ہیں، پچھلے اسٹیج کی ویلیو نہیں رہتی۔ ایسے ہی ہے نا، رنگ برنگی پینسل 40 سال کے بندے کو کہیں کہ دل بہلا لے تو کیا کہا میاں اپنے پاس رکھو، کسی کام کی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب آخرت میں کھڑے ہوں گے اس پوری دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو ہماری نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ بتا رہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، بارش کی طرح کہ کاشتکار کو اس کی پیداوار بھلی لگی، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جوانی کے جوبن پر آئے تو ہم سے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں، پرانے زمانے کا ڈائلاگ ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ کسی کو خاطر میں لے کر نہ آنا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو کھیتی بھی اپنی اٹھان پر آتی ہے، چورا چورا ہو جاتی، ارے تم بھی چورا چورا ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، لیکن کل دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ کل کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا بھی۔ تم طے کرو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، مغفرت اور رضا بھی تیار ہے اور شدید عذاب بھی تیار ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اس میں پڑھ کر آخرت کو فراموش نہ کر دینا۔ اب اگر سمجھ آگے کہ اصل آخرت ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کمپٹیشن کا اصل میدان کہاں ہے۔ ہر ایک بندہ کمپیٹ کر رہا ہے، ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے۔ کہاں اسٹرگل کرنی چاہیے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من
من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، تم مسابقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی وڈتھ، جس کا عرض آسمان و زمین کی مانند ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. کہاں دوڑ لگاؤ بھائی؟ اللہ کی مغفرت کے لیے. مال جتنا بنا لو 2 فٹ نیچے جائیں گے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے محنت کرو، اسٹرگل کرو. یہ مقابلے کا اصل میدان ہے. اب بتایا جا رہا ہے بدلتے حالات میں آدمی اونچ نیچ کر جاتا ہے، تاثر لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر ایک کتاب میں درج لوح محفوظ میں اللہ کے کامل علم کے مطابق سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات بے شک اللہ پر آسان ہے. کیوں تمہیں بتا دیا کہ سب اللہ کے علم میں ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے اور اس پر مت اتراؤ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی ترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. نعمت ملے شکر کرو، مصیبت آئے صبر کرو. یہ ہے جو مؤمنانہ طرز عمل. اب ان اترانے والوں کے بارے میں بتایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل یعنی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں. خود بھی خرچ نہیں کرتے رائے خدا میں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیوں؟ جو آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ پیچھے نمایاں نظر آ جاتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے والوں کو بھی روکتے ہیں. ارے تم خود آگے بڑھو، تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. نہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے. اب بڑی انقلابی بات آ رہی ہے. تمام رسولوں کا انقلابی مشن کیا تھا؟ قرآن بیان فرما رہا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب اور میزان، شریعت کا قانون. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے. یہ انقلابی پہلو ہے رسولوں کے مشن کا. وہ دعوت بھی دیتے تھے، تذکیر بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے تھے تاکہ انسانیت جسٹس پر، عدل پر قائم ہو جائے. اور سنیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا پیدا کیا. اللہ اکبر. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں. جنگ بھی کرنا پڑے ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور عادل کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں یہ بات آتی ہے. رسول پاک علیہ السلام کا مشن بھی تھا کہ قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے تاکہ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. سورہ انفال آیت نمبر 39. اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن بھی تھا کہ عدل کو قائم کر کے دکھائیں. سورہ شورى آیت نمبر 15. اب ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ عدل کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جائیں. سورہ نساء آیت 135. سورہ مائدہ آیت نمبر 8. آج ہم بھول گئے یہ باتیں. آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی. We were supposed to decide the matters of the world. ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے. یہ ہے جو عریاں ترین، واضح ترین، نمایاں ترین آیت ہے قرآن حکیم کی پیغمبروں کے انقلابی مشن کے تعلق سے. اور جنگ کا ذکر بھی آ گیا کہ لوہے میں اصل قوت وہ جنگ کی رکھی ہے اور باقی تمہارے کام کے بھی جو فائدے ہیں، فائدوں کے معاملات ہیں، کام کی چیزیں، اس سے تم استفادہ کر لینا. اب بتایا جا رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے. عالم ظاہر میں دین کے غلبے کی جد و جہد، عدل کے قیام کی جد و جہد ایمان والوں نے کرنی. اللہ ظاہر فرمائے گا کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو قوی ہے، غالب ہے. اللہ کو حاجت نہیں، لیکن وہ تمہارا امتحان لے رہے کون اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا
اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، فمنہم مہتد، بس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے۔ نوح علیہ السلام سے ہی آگے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، باقی نافرمان طوفان میں ہلاک کر دیے گئے، ان کی نسل سے انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول انہی کی اولاد میں آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبوت و کتاب رکھی، فمنہم مہتد، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثم قفینا علی آثار برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر پھر ہم ان کے نشانات قدم پر اپنے رسول لے کر آئے، یعنی اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے علیہ السلام، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ، اور جن لوگوں نے ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی، ورہبانیۃ ابتدعوها ما کتبناها علیہم، اور رہبانیت ترک دنیا کی رسم خود ان لوگوں نے ایجاد کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی یہ بات، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا کو چاہنا، اللہ کی رضا کو چاہنا، فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کو نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ یہ نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، ان کے دل میں بڑی شفقت، محبت، رأفت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، بڑا نرمی کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے دین کے اندر ایک چیز ایجاد کر لی، رہبانیت کی بدعت کو انہوں نے ایجاد کر لیا، دنیا جہاں کو چھوڑو، کونے خدرے میں جا کے بیٹھ کر بس اپنے معاملات کو دیکھتے رہو، یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، ہاں ہمارے لیے فقط اتنا ہے فرض نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہو یا اعتکاف کی سنت ادا کرنے میں بیٹھے ہو، باقی تو دنیا کے درمیان میں رہ کے، زندگی کے منجدھار میں رہ کر، حق و باطل کے معارکے میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے۔ دیکھیے کبھی شیطان دنیا کی محبت میں غرق کر کے دین سے دور کرتا ہے، اور کبھی دنیا سے کنارہ کشی کرواتا ہے، باقی تاکہ سب کچھ شیطانی کام چلتے رہے، تم کونے خدرے میں بیٹھے رہو۔ یہ دونوں صورتوں میں بات کیا ہے؟ دین کی جد و جہد سے شیطان فرار اختیار کروانا چاہتا ہے، تو اس رہبانیت کی نفی دین اسلام نے کی ہے، اور کہا کہ خود انہوں نے اختیار کیا، اللہ نیک نیتی کے ساتھ بھی کیا تو نبھا نہ سکے، اور جب غیر فطری راستے انہوں نے اختیار کیے تو بدترین نتائج ان کے سامنے آئے، جو خود ان کی کتابوں میں اور انسائکلوپیڈیاز کے اندر میسر آئے گا کہ چرچ والوں نے کیسے کیسے برے پھر کام کیے، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر، اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا۔ مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر نیک عمل کرے تو اجر پائے گا، دوسروں کو دعوت دے، دین کی جد و جہد کرے، دوسرے بھی دین پر عمل کریں گے، 2 اجر ملیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور نصارہ میں سے ہو، یہود میں سے ہو، مسیح برادری میں سے ہو، پچھلے رسول کو ماننے والا ہو، وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پچھلے رسول کو ماننے کا ثواب اور آخری رسول کو ماننے کا ثواب، دوہرے اجر کا معاملہ دونوں اعتبارات سے اہل علم نے بیان فرمایا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، دنیا میں نور ہدایت، اور کل وہ نور الصراط پر جو چاہیے وہ بھی عطا ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو چنا، اب بنی اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یہ ایک ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو کل فضل اللہ کے اختیار میں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہاں یہ بھی اگر آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیں اہل کتاب، یہ بھی اللہ کے فضل کے مستحق بن جائیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ حدید کا مطالعہ مکمل ہوا۔